تو جب ہے جب رات کی قدر کرنا جانو، رات کی قدر کرنا تو جانو۔ رات کیوں آتی ہے؟ رات سونے کے لیے۔ اللہ نے کہا نہیں، ایک رات ایسی آتی جس میں جاگو، تب وہ ہے قدر تم نے کی اس رات۔ شرط ہے جاگنا، جاگو تو ہے وہ قدر کی رات۔ اور ساری راتیں سو۔ علی نے فارمولہ بدل دی کہ جاگ کے نہیں شب قدر آتی، رات کی قدر جب ہے کہ آرام سے سویا جائے۔ آرام سے سویا جائے۔ میرے مولا کس کس کے حصے کی نیند سو لیے؟ کس کے حصے کی نیند سو لیے؟ کہ میری اپنی خود کتنی نیندیں باقی تھیں، اور آگے بھی مجھے جاگنا ہے۔ جملہ سن لیجئے، یہ قوم اب سونے کی کہاں دے گی؟ آج موقع ملا ہے سو لوں، آج موقع ملا ہے سو لوں۔ اور یہ سونا جاگنا، یہ اہل بیت سے پوچھئے کہ ہر امام ہر رات جاگ رہا ہے، جاگ کے رات گزارتا ہے ہر امام۔ اب کہاں سونا؟ وہ تو حکم ملا سو جاؤ، سو جاؤ۔ تو 11 اماموں کی نیند علی نے پوری کر لی ایک رات میں علی نے۔ اب سب کو جاگنا ہے، راتیں جاگ کے گزار۔ نہیں ملا کہ بستر پہ کوئی امام کبھی سویا۔ ایک روایت نہیں ملتی کہ کوئی راوی بیان کرے کہ ہم نے دیکھا کہ سید سجاد سو رہے تھے۔ ڈھونڈ ڈالیے کتابیں، ڈھونڈ ڈالیے 5ویں امام سو رہے تھے۔ راوی کہے، غلام کہے، کنیز کہے، ہم نے دیکھا آقا سو رہے تھے۔ یہی روایت ملتی ہے۔ جب بستر کی طرف راوی گیا تو بستر خالی پایا، چونکہ عرصہ دراز تک بستر خالی رہنا تھا، اور غار حرا میں بیٹھ کے محمد نے اپنا بستر خالی کیا تھا۔ اللہ کو خالی بستر اچھا نہیں لگا، کہا علی سو، آج سو جاؤ۔ اب رہے بستر خالی، تو اب تک بستر خالی کر دیا بستر اللہ نے۔ جب کوئی چیز خالی ہو تو خالی چیز کو دیکھ کے سب قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ قدرت نے کہا وہ تخت تھا، وہ منبر تھا، یہ بستر ہے، قبضہ کر کے دکھاؤ، سو کے دکھاؤ۔ بھائی آپ ذرا انصاف سے بتائیے کہ نبی کیا بستر نہیں چھوڑ گئے؟ بستر چھوڑا، کس کے حصے میں آیا؟ بچھا کے مدینے کے چوراہے پہ کہتے یہ رسول کا بستر، اور یہ ہم دکھانے کے لیے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہر بیوی کے گھر میں نبی کا بستر۔ ایک بستر ہوتا تو لڑائی کے نہیں ملا، علی نے قبضہ کر لیا۔ ایک بستر تھوڑی تھا، بہت سے بستر تھے، کوئی ایک حصے میں آ جائے، لیکن آ نہ پایا، اس لیے کہ جو ابھی کافر کی بیٹی بیاہ کر آئی ہے، ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، اور جب ابو سفیان اپنے محسن میں دیکھا آیا، مدینے آیا، چلا کے کہا میں ابو سفیان ہوں، محمد مجھ سے بات کرو، تم لوگ مجھے ذلیل کر رہے ہو، میں سردار ہوں، میں اپنی قوم کا سردار۔ سنا نا، فلم میں دیکھا نا، اب تو دیکھ لیا نا، اسی دن سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گیا کہ میں رسول کا خسر ہوں، محمد میرے داماد ہیں، بیٹی ام حبیبہ میں آیا ہوں۔ بیٹی نے کہا آجا، باپ کو بلا لیا، بستر پہ بیٹھنا چاہ، ام حبیبہ نے کہا ٹھہر، اے میرے باپ ٹھہر،
بستر کو لپیٹا، رکھائی اندر اور کہا بیٹھو۔ باپ نے کہا واہ بیٹی، یہ باپ کی قدر کی، ادھر مسلمان بے عزت کر رہے اور تو بھی بے عزت کر رہی ہے، کھرری پلنگ پہ بٹھا رہی، کیا کروں تم کافر ہو، یہ رسول کا بستر ہے۔ یہ رسول اللہ کا بستر ہے، اس پہ میں تمہیں کیسے بیٹھنے؟ ہمیں حبیبہ نے دروازہ بند کر دیا، بستر اندر رکھ دیا۔ اب ہر ایک کو حبیبہ کے عمل پہ عمل کرنا ہے۔ اپنے اپنے باپ کو اگر بستر دے دیں تو یہاں سے کٹے۔ اس لیے کسی نے نہیں دیا، اس لیے کہ حبیبہ کا مرتبہ بلند ہو جاتا کہ اس نے اپنے باپ کو بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا، انہوں نے بستر اٹھا اٹھا کے دے دیے۔ تو حسن نے بستر تھوڑی دیا تھا، سادہ کاغذ دیا تھا، نہیں دیا، کاغذ دیا تھا۔ بستر کوئی اور چیز، بستر آرام کے لیے، بستر پرائیویٹ لائف کی چیز ہے۔ انہی کو ملے جو پرائیویٹ لائف کے ممبر ہوں۔ وہ پنجتن ہے، پنجتن، وہی سوئیں وہی جاگیں۔ وہ سوئیں ایک اصطلاح ہے، امام کے معنی ہے جاگنے والا، اور شرع پیغمبر یہ ہے کہ امام جاگ رہا ہے، کائنات جاگ رہی ہے۔ امام سو گیا، کائنات مر گئی۔ امام مثل دھڑکتے ہوئے دل کے ہے، حرکت قلب ہے تو کائنات زندہ ہے، اس لیے کہ امام کائنات کا دل ہے۔ وہ جاگ رہا ہے تو کائنات جاگ رہی، وہ سو جائے کائنات سو جائے۔ کہ یہ علی اس وقت امام ہوئے نہیں تھے، وہ تو غدیر میں امام بنے ہیں۔ اگر امام بن کر سوتے تو دیکھتے یہ کہاں ہوتے، سب سو چکے ہوتے، سب سو چکے ہوتے۔